میں کوئی انگلش بول نہیں رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات بولنا ضروری تھا تو بول رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ اردو بولنے والوں کے سامنے انگلش بولنا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ جو فلسفہ ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ایک دم کوئی حافظ نہیں بنتا۔ ایک حافظ کتنی محنت سے بنتا ہے؟ آپ کا اگر بچہ بنا ہوتا تو آپ کا احساس ہوتا کہ وہ بچہ جو بالکل اپنے 8 9 10 سال کی عمر میں گھر سے چلا گیا، اس کے کھیلنے کے دن تھے تو پھر اس نے مدرسے میں پریشانیاں اٹھانا شروع کر دی۔ جب میں آج بھی کسی 8 اور 9 اور 10 سال کے بچے کو مدرسے میں کپڑے دھوتے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا بچپن یاد آتا ہے، اور اس کے باپ کے دل پہ کیا گزری، اس کی ماں کے دل پہ کیا گزری۔ تب کہیں جا کے ایسے ہی تھوڑی تاج پہنایا جائے گا، تاج تبھی تو پہنایا جائے گا جب پہلے پریشانی اٹھاتے ہیں۔ ایک دم کوئی حافظ نہیں بنتا، ایک دم کوئی عالم کی پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے، ایک انجینئر کی پوری زندگی اسی پہ لگ جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کے قریب کر دیتا ہوں ذہن کے۔ ایک دو گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا، اس کے لیے 15-20 سال محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے آپ کو رزلٹ سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب آپ کو کینسر ہو گیا ہے، منہ میں آپ کے کیڑے پڑ گئے، اب آپ نے جو ہے نا بڑا پریشانی آپ کے ساتھ آ گئی، تو وہ کہتا ہے میں گٹکا چھوڑ دوں گا۔ ڈاکٹر کہتا ہے گٹکا کیا چھوڑو گے، اب تو دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا، اب گٹکا چھوڑ کے کیا کرو گے؟ ایک دو سگریٹ پینے سے کوئی کسی کو دل کا دورہ نہیں پڑتا، لمبی چین اسموکنگ کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ایک دن بھڑاکا پھوٹتا ہے۔ ایک دم کسی کو جو ہے نا ایک دم کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اس کو بڑی بدپریزی کرتا ہے، تب کہیں جا کے ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ بغیر ایک دم کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میاں اس کا ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ نہ کوئی انجینئر ایک دم بن سکتا ہے، نہ کوئی کرکٹر ایک دم بن سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں کوئی ایک دم اختر رضا ازہری تاج الشریعہ بن گیا تو یہ اس کی حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ بلکہ 15 سال حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، ان کی نظر کا فیض پایا، نظر مفتی اعظم پڑی۔ خود فرماتے ہیں مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، پہلے مفتی اعظم کی نظر پڑتی ہے تب کوئی اختر رضا بنتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت نظر ڈالتے ہیں اور دعاؤں میں مانگتے ہیں تب اللہ کسی باپ کو مفتی اعظم جیسا بیٹا عطا کرتا ہے۔ اور میاں جب علامہ نقی کی نظر پڑتی ہے اور جب آل رسول کی نظر پڑتی ہے تب اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی مجدد اعظم بن کے دنیا کے سامنے متعارف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی علاء الدین صابر کلیری نہیں بنتا، اس پہ پہلے فرید الدین نظر ڈالتے ہیں، بناتے ہیں، سجاتے سوارتے ہیں، پھر کوئی صابر علاء الدین بنتا ہے، کوئی نظام الدین بنتا ہے۔ ایسے ہی کوئی معین الدین چشتی نہیں بنتا، پہلے اس پہ نظر پڑتی ہے عثمان ہارونی کی۔ ایسے ہی کوئی عبد القادر جیلانی نہیں بنتا، پہلے ماں ام الخیر ہوتی ہے، باپ اس کا ابو صالح ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر کے اس کو جو ہے وہ پھر کہیں جا کر کے کوئی عبد القادر بنتا ہے۔ یوں ہی کوئی احمد کوئی حسین نہیں بنتا، پہلے ماں فاطمہ ہوتی ہے، باپ علی ہوتا ہے، نانا مصطفیٰ ہوتے ہیں، پھر حسین۔ یزید بنتے ہیں لوگ آج بھی کوشش سے، اور حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ حسین بنتے نہیں۔ اب ان ناچنے والی کے گھر پر، یہ ڈرامہ دیکھنے والی کے گھر پہ، سیریل کی غلام عورت کے گھر پہ اچھے بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ جو دیکھ رہی ہیں ویسی بچے پیدا ہوں گے۔ یہ اگر ڈانس دیکھیں گی تو ڈانس کا اثر ہوگا، یہ اگر فلم دیکھیں گی تو فلم کا اثر ہوگا۔ وہ ایک صاحب کہتے ہیں صاحب ذرا غور کرو، ابھی کچھ دنوں پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک تجربہ کیا، انہوں نے 27 سال تجربہ کیا، اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتی پاگل ہوتا ہے، یعنی مینٹلی ڈسٹرب پیدا ہوتا ہے، اپائٹ پیدا ہوتا ہے ذہنی طور سے، یہ کون بچے ہوتے ہیں؟ انہوں نے 27 سال ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ وہ بچے ہیں جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو مارا۔ اب پریگننٹ عورت کو ایک آدمی نے مارا، وہ سمجھ رہا تھا میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں، مگر وہ بے وقوف یہ کر گیا کہ اپنی بیوی کے اوپر نہیں بلکہ اپنے ہونے والے بچے کے دماغ پہ اس کا اثر ہو گیا۔ اس جاہل کو یہ کیا پتا کہ اس تو نے حاملہ عورت کو پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے اس کی نحوست کتنی خطرناک بیٹھے گی۔ اللہ جدرا
غور کریں آپ، ایک آدمی جو اپنی بیوی کو مارتا ہے اور ان بے شرم کو یہ پتہ نہیں کہ بچے چھوٹے چھوٹے جب تمہاری لڑائی کو دیکھتے ہیں تو اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ مرتے دم مر جاتے ہیں مگر اس ڈر سے باہر نہیں نکل پاتے. آپ کے بچے رونے لگتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو مارتے، شرم نہیں آتی بچوں کے سامنے یہ بدتمیزی کرتے ہوئے، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، بیوی کو مارتے ہوئے؟ ذرا غور تو کرو، آپ ذرا غور کریں. عورت جب پریگننٹ مومنٹ میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر اس سے کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ آئرن بچے کے اندر بڑھے تو ایسا کرنا کہ زیادہ تم آئرن کی چیزیں کھانا، یعنی زیادہ تم کھانا سیب اور زیادہ کھانا آپ ایسا کہ زیادہ جو ہے وہ بادام کھانا. اگر تم اپنے بچوں کو طاقتور بنانا چاہتی ہو، اگر قوت دافعہ زیادہ بڑھانا چاہتی ہو، ایسا کرنا وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا. اب جب کھاؤ گی تم تو اس پہ اثر تمہارے بچے پر ہوگا. اگر تم یہ چاہتی ہو وٹامن سی بڑھے تو لیمو اور سنترا کھانا. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ حضرت سیدہ رابعہ بصری کہتی تھی جب کوئی عورت ان کے پاس آتی تھی حاملہ پریگننٹ تو اس سے کہتی تھی دیکھ بہن میں تجھے ایک بات سمجھا رہی ہوں، آج کے بعد تجھ سے رابعہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نہ جھوٹ بولنا، نہ کسی کی غیبت کرنا، نہ نماز چھوڑنا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تیرے پیٹ میں نبی کی امانت پل رہی ہے، نبی کی امت کی امانت پل رہی ہے. اگر تو آج جھوٹ بولے گی تو تیرا بچے کے اندر اثر پہلے ہو جائے گا، تیرا بچہ پیدا بعد میں ہوگا، اثر پہلے ہو جائے گا. لہٰذا تو آج کے بعد کبھی کوئی برا کام نہ کرنا. اور فرماتی تھی عورت کی دعا سب سے زیادہ قبول تبھی ہوتی ہے جب وہ پیٹ سے ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس کی دعائیں بہت قبول کرتا ہے. تو کیا دعا مانگنا چاہیے؟ تو بتاتی تھی ہاتھ اٹھایا کرو عورتوں اور دعا یہ کیا کرو اے اللہ تو نے میری گود تو بھری ہے مگر میرے پیٹ میں بچے پلنے والا بچہ، میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ، میرے مالک ایسا میرا اپنا فضل کرنا کہ میرا پیٹ کا بچہ جہنمی نہ بنے جنتی بن جائے، بے نمازی نہ بنے نمازی بن جائے. سیدی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت نبی پر درود پڑھتی ہے اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. اچھا اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. مگر آج کی عورتوں کو اس کی کوئی فکر نہیں، نہ مردوں کو اس کی فکر ہے. ان کے بچے اسکولوں میں جا کے بتوں کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں. ان کی لڑکیوں کو آج ڈراموں کے نام پر کل کو 15 اگست ہے، یہ یوم آزادی ہے، مگر دیکھنا کتنی مسلمان لڑکیاں اسٹیجوں پہ تھرکیں گی. شرم آتی ہے ان کو دیکھ کر کے مسلمانوں کی بچیاں، اور وہ بھی اسٹیج پر تھرکیں. یہ ہمارا دین نہیں تھا، ہمارا اسلام نہیں تھا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچے کو اسکول سے نکال دیا گیا. میں نے اسکول والوں سے پوچھا کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں نکالا؟ اس وجہ سے آپ کے بچے کو نکالا کہ ہم نے بت کے سامنے اس کو کر کے کہا اس کے سامنے ہاتھ جوڑو، تو اس نے بت کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے بلکہ اس کی طرف تھوک دیا. ہم نے اسے اپنے اسکول سے نکال دیا. وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا کی سب سے بڑی تعلیم میرے بچے کے اندر آ گئی ہے. دنیا کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر آپ کے بچے بتوں سے نفرت کرتے ہیں تو یہ تو میرے نبی کی سنت ہے. تو اپنے بچوں کو چیک نہیں کرو گے اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں وہ کیا نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں جانوروں کی طرح بچے نہ پالو. بچے پالنا ہے تو نیک بناؤ. بچے کو جہنم سے میری بہنوں تم بھی بچاؤ، تم بچا سکتی ہو. ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں، میں 10 سال کا ہو گیا تھا، میری ماں مجھ سے بولی جا نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا. پھر میری ماں بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا. کہتے ہیں مجھ کو نہیں پتا تھا کہ آج میرا برتھ ڈے ہے. اور تو کیا کیا دیتی ہیں برتھ ڈے پر، مگر پہلے کی عورتیں اپنے بچوں کو برتھ ڈے پر کیا دیتی تھی؟ اب جنم دن پر پارٹیاں نہیں دیتی، مگر پہلے 10 سال کا ہوا ہے بیٹا تو پیار کرنا چاہیے تھا. نہیں زور سے میں، کیونکہ 10 سال کا بچہ جب ہو جائے تو سختی کرنے کا حکم ہے نماز میں کہ اس کو مار کے مسجد میں لے کر کے جاؤ. اب جو سنو اس کی ماں کہہ رہی ہے، ماں تھی اس کی بیوہ، وہ کہتے ہیں میرا باپ تو تھا نہیں، میری ماں تھی، مجھ سے بولی نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا. پھر بولی نماز پڑھنے جا، پھر میں نہیں گیا. کہتے ہیں میری ماں اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کما کے لاتی تھی، محنتیں کرتی تھی، لوگوں کے برتن دھوتی تھی. مگر اس دن غصہ کرنے لگی جاتا کہ نہیں جاتا ہے، مگر میں کھیل
اتنا میں لگا تھا بچہ تھا مجھ کو کوئی پتا نہیں. اس کو غصہ آیا, وہ اپنا روٹی ووٹی چھوڑ کے آئی اور اس نے چیمٹا میرے سر پہ مارا. چیمٹا اندر بیٹھ گیا, خون جب نکلا تو میں کانپ کے بولا اماں جا رہا ہوں, اب نہ ماننا. پھر میں نمازی تو بن گیا, مگر جب میری ماں مرنے والی تھی تو میں نے پوچھا میری ماں تو اتنا پیار پوری زندگی کیا, مگر ایک دن کہ مجھے بڑا درد ہے میرے سینے میں. کہا کیا؟ کہ ایک دن تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا. میری ماں, کیا مائیں اتنی زور سے کسی کے مارتی ہے؟ تو میری ماں رو کے بولی میرے بچے, میری اس نفرت میں بھی محبت تھی. مجھ پہ روٹی بنانا فرض نہیں تھا, تجھے نمازی بنانا فرض تھا. 10 سال کے بچے جب فلمیں دیکھنے لگے, 10 سال کے بچے جنہیں موبائل برباد کر کے رکھ دیا. آپ کے 12 سال کے بچے, کتنی میں نے ایک 12 سال کے بچے کو دیکھا ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے کچھ گندا گانا دیکھ رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا بیٹے کیا نام ہے؟ کہنے لگا محمد زید نام ہے. میں نے کہا بیٹے یہ جو گندی چیز دیکھ رہے ہو تمہیں کوئی سمجھاتا نہیں؟ کہ میری تو امی ابا دونوں دیکھتے ہیں. یہ وہی دور ہے. میرے آقا نے فرمایا میرا امتی صبح کے وقت میں مسلمان ہوگا, شام کو اسلام چھن جائے گا اس سے. میں صرف امام حسین کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں تو اس سے برکت تو ہوگی, مگر اتنی نہیں ہوگی جتنی میں اب امام حسین کا مشن بیان کروں گا. تو آپ سب یا تو کسی کی باپ ہو یا پھر بنو گے. جب بنو تو اپنے بچے کے سامنے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو نیک بنانے کی. آپ نیک بن جانا, آپ کو دیکھ کے آپ کا بچہ خود نیک بن جائے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کو نمازی بنانے کی. آپ بنو, وہ آپ کو دیکھ کے ہی بنے گا. ہر بچہ اپنے باپ کا آئینہ ہوتا ہے. مگر میری بات سننا اور دھیان سے سننا اور غور کرنا. مولا علی مولا کائنات, زور سے بولو سبحان اللہ. علی دنیا کا سب سے بڑا پہلوان, سب سے طاقتور. میدان بدر میں 70 کفار مکہ مارے گئے. کتنے؟ 312 نے مل کے مارے 35, اور اکیلے علی نے مارے 35. پوچھا بھائی کیسے پتا چلا علی نے مارے ہیں 35, اکیلے نے؟ کہنے لگے بات یہ ہے اور کوئی مارتا ہے تو ایسے کر کے تلوار مارتا ہے, یوں تلوار چلتی ہے تو گردن کٹ کے الگ ہو جاتی ہے, ایسے تلوار چلتی ہے. مگر علی کا بار بتاتا تھا. علی ایسے کر کے گردن نہیں کاٹتے تھے بلکہ بیچ میں سے چیر دیا کرتے تھے. زور سے تو بولو. مولا علی کہتے ہیں میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا تو میرے پاس سیدنا ابو بکر آئے, سیدنا عمر آئے. کہتے دونوں آ کر کے بولے کہ ہمارا دل کرتا ہے علی تم سیدہ فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجو. تو کہتے میں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھو ابو بکر میرا دل نہیں کرتا, اس وجہ سے کہ میرا تو اپنا گھر تک نہیں ہے, مزدور انسان ہوں میں, حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں رشتہ لے کے. حضرت ابو بکر بولے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی شادی علی ہوگی فاطمہ کے ساتھ, آپ جائیے. کہتے انہوں نے کہا تو مجھے ہمت ہوئی, میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کے ایسے کر کے بیٹھ گیا. میرے نبی نے فرمایا علی کیسے تشریف لائے؟ تو میں نے عرض کی حضور بس آپ کو دیکھنے کا دل کرتا تھا. فرمایا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر جو تیرے دل میں بات ہے علی وہ بھی کہہ دے. مولا کائنات کہتے ہیں جب میں نے حضور نے یہ کہا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں کہنے لگا حضور سارا کچھ آپ ہی نے مجھ کو عطا کیا ہے, آپ نے مجھے میرے باپ سے لے کر کے پالا, آپ نے مجھے یہ سب کچھ بنایا. علی جو کچھ بھی ہے سب آپ کی مہربانی سے ہے. حضور علی پر ایک کرم اور کر دیجئے, اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجئے. میرے نبی خاموش ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں میں ڈر گیا. حضور خاموش ہوئے تو میں ڈر گیا کہیں میرے نبی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. مگر اچانک میرے نبی مسکرائے اور کہا علی تجھے مبارک ہو, میں اللہ کے حکم کا انتظار کرتا تھا, ابھی جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا جائے. علی کے ساتھ بولو, علی کے ساتھ, علی کے ساتھ. حضرت علی کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ سیدہ فاطمہ کے ساتھ. مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا ایک دن تو میری بیوی کچھ پریشان لگتی تھی. میں نے پوچھا کیا بات ہے فاطمہ, کچھ تکلیف ہے؟ آپ کی بیوی کبھی منہ بنائے بیٹھی ہو یا پریشان لگ رہی ہو تو اس سے لڑا مت کرا کرو, پوچھ لیا کرو, انسان کے بچے بنا کرو اور پوچھ لیا کرو کیا بات ہے, کچھ پریشان لگ رہی ہو, ایک جھڑا شروع مت کر دو. ایک کیسے منہ بنائے تو بیٹھی ہو,
میرا منہ ایسا بنا ہوا ہے. نہیں, اس سے پوچھو, انسان بنو. بیوی ناراض ہونا تو روٹنا امی عائشہ کی سنت ہے, تو منا لینا میرے نبی کی سنت ہے. جو محبت کرتا ہے وہی تو روٹتا ہے بھائی. ارے جو جس سے ناز چاہتا ہے وہی تو روٹتا ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی بچے میرے پریشان ہیں, بیمار ہیں, اور میں اس وجہ سے پریشان ہوں, میرے بچوں کو شفا نہیں ہو رہی ہے. حضرت علی بولے چلو دعا کرتے ہیں, یہ نبی کا گھرانہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے, کیا کرنا ہے. جب کوئی پریشانی آ جائے, بیماری آ جائے, تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. اس کے بعد نہ کسی عورت کو کہیں جانے کی ضرورت, ایک ہی کام ہے, ایک ہی طریقہ ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے دے. اور سیدہ فاطمہ عرض کرتی مالک میں 3 روزے رکھوں گی, میں 3 روزے رکھوں گی مراد کے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ, دعا کرنے والا علی ہو اور آمین کہنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا ہو, تو پھر دعا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. مگر یہاں پر ایک بات روک کر کے کہوں گا, نبی کی بیٹی نے دنیا کو یہ طریقہ بتایا ہے. اے دنیا بھر کی عورتوں, جب کوئی پریشانی آئے تو کسی ملا مولوی کے پاس جانے کا مطلب نہیں ہے, اپنے گھر میں مصلی بچھا اور 3 روزے رکھ لے, اللہ تیری پریشانی دور فرما دے گا. میں کسی تعویذ کرنے والے کا مخالف نہیں, تعویذ میں برکت ہوتی ہے, اس کی برکت کا میں منکر نہیں, مگر آج کل وہ لوگ برکت کے تعویذ دے رہے ہیں جن کے خود کے گھر میں برکت نہیں ہے, تو یہ عجیب سا لگتا ہے تھوڑا سا. اور پھر یہ جو عورتوں کو اور مردوں کو اللہ سے دور کر دیا, نہیں وہ سجدہ ہی نہ کریں, اللہ سے مدد ہی نہ مانگو. یہ کس نے کی یہ بات؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ سے مدد نہ مانگو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے. اسی وجہ سے چیک کر لینا, اگر رب کے سامنے رو گے تو کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اگر رب کے سامنے نہیں روگے تو سب کے سامنے رونے کی ضرورت پڑے گی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں, اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے. حضرت مولا علی دعا کر رہے ہیں, سیدہ آمین کہہ رہی, اللہ نے اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی, بچے دونوں ٹھیک ہو گئے. اب صبح کو سحری کا پروگرام شروع ہو گیا. ایک تو ہمارے یہاں کی سحری ہے, اتنا لوگ کھاتے ہیں کہ کچھ تو اتنا ٹھوس کے کھاتے ہیں, ایسا لگتا ہے سحری میں کہ اب قیامت کے دن ہی کھائیں گے. صبح سے لے کے شام تک ان کو ڈکاریں آتی رہتی. یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ تو وہ ہے کہ ہر وقت محسوس ہو کہ روزہ ہے, احساس ہونا چاہیے کہ روزہ ہے. آپ کو پیاس کا بھی احساس ہونا چاہیے, آپ کو بھوک کا بھی احساس ہونا چاہیے. نبی کی بیٹی نے پانی پیش کیا ہے, کھانا نہیں ہے, صرف پانی پیش کیا ہے, اور پانی سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے روزے کی نیت کروا دی ہے, اور انہوں نے سحری کر لی. مسکرا کے بولو ذرا سے, دل لگا کے بولو. اب توجہ کرو ذرا. حضرت سیدنا مولا کائنات نے اور حضرت امام حسن نے, امام حسین نے, ان کے گھر میں کچھ نہیں, صرف پانی سے روزہ رکھ لیا ہے, سحری کر لی ہے. اور یہ پانی سے روزہ رکھنے کے بعد مولا علی اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نکلے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں مزدوری کرنے کے لیے نکلا. آج کے بعد اس مٹیا برج سے, اس محلے سے کوئی مزدور نکلے, مزدوری کرنے کے لیے نکلے تو سر جھکا کے نہیں نکلے, سر جھکا کے شرما کے نہ نکلے, اور شرمندہ ہو کر کے نہ نکلے, بلکہ اپنا سر اٹھا کر کے نکلے, کیونکہ مزدوری کرنے جانا نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت. مزدوری کرنا کوئی برا کام. آج کل شرما وہ رہے ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں, اور شرما وہ نہیں رہے جو حرام کا کھا رہے ہیں. وہ بیٹا اپنے باپ کا نام بتانے میں دیر نہ کرے جس کا باپ مزدور ہو, بڑے فخر سے کہے الحمدللہ میرے باپ نے مجھے حلال کی کمائی کھلائی ہے, حرام کی کمائی نہیں کھلائی. اگر تیرا بھائی مزدوری کرتا ہے تو غور سے بڑا غرور کے ساتھ کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتا ہے, چوری نہیں کرتا, حرام نہیں کرتا, سٹا نہیں کھیلتا. یہ فرق ہونا چاہیے. حضرت سیدنا مولا علی پورے دن مزدوری کر کے, تھوڑا سا ایک اور کم کریں گے, پورے دن مزدوری کر کے سیدنا مولا علی پورے دن مزدوری کر کے, اور شام کو آتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے جو ہے وہ سیدنا مولا علی کے ہاتھ سے ان کے ہاتھ سے جو لیے ہیں, اور جو لینے کے بعد چکی چلانا شروع کر دی ہے. چکی چلاتے چلاتے کھانا کھا رہے ہیں. چکی چلاتے چلاتے کھانا بنایا ہے, روٹی بنائی ہے, روٹی بنانے کے بعد اب انتظار ہو رہا ہے کہ اذان کی آواز آ جائے. اب افطار کا وقت ہوگا. یہ کیسی اذان ہے جسے پڑھنے والا بلال حبشی ہے. وہ دور بھی کیسا دور ہے, نہ نمازیوں کا جواب ہے,
نہ میاں مؤذن کا جواب ہے، نہ امام کا جواب ہے. ارے نمازی ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. حذیفہ ہے، بلال حبشی ہے، نمازی زبیر بن عوام ہے. تو میاں مؤذن بلال حبشی ہے اور میاں امام میرا نبی ہے جو سارے اماموں کا امام ہے، سارے نبیوں کا امام ہے. میرے نبی پاک نے امام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اذان کی آواز آ جائے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے، سیدہ خاتون جنت نے سامنے رکھا ہے، سب کے سامنے کھانا پر پروس دیا ہے. اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آتی ہے، اے نبی کی بیٹی، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، میں ایک مسکین ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، آپ کیا مجھ کو کچھ عطا کر سکتی ہیں؟ میرے بچے بڑے بھوکے. کسی نے کہا جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اس نبی کی بیٹی ضرور کچھ دے دیتی ہے، آپ کچھ عطا کریں گی مجھے؟ اللہ کے رسول کی بیٹی نے اٹھایا کھانا، اور کھانا اٹھانے کے بعد کہا لو میرے بدلے کا، میرے حصے کا کھانا اس کو دے کر کے آ جاؤ. تو سیدنا امام علی بولے کہ خالی میرے فاطمہ کے حصے کا نہیں، لو حسن میرے حصہ کے بھی دے کے جاؤ. اس کے بعد مولا علی کے بعد اللہ اکبر، پھر اس کے بعد مولا علی کے بعد امام حسن حسین بولے ہم ہی کیوں کھائیں گے، ہم اپنے بدلے کا بھی دے کے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بھی دے کے جائیں گے. کوئی بات نہیں، ہم میں تقریر کر لوں گا، جیسا بھی ہے مجھے شاید 1 گھنٹہ پورا کرنا ہے وہ کر لوں گا، چونکہ ڈسٹرب زیادہ ہو رہا ہے. تقریر میں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا دل لگ جائے تقریر میں، مگر لوگ ایسا چاہتے نہیں. کوئی بات نہیں، میں بھی زبردستی نہیں کروں گا. کوئی ایسا تو ہے نہیں، اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو چلنے دو. یہ آنے جانے والے لوگ یہ کب ختم ہوں گے یہاں سے؟ یہ کوئی عام راستہ ہے؟ ایک بات کو مذاق سمجھ لیا آپ لوگوں نے، کیا اللہ اس کے رسول کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، جلدی. دیکھو اب بھائی، اب کہ مجھے آپ ڈسٹرب کرو گے تو میں ختم کر دوں گا تقریر. پہلے بتاؤ، سیدھے بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی کسی سے آپ سے داد بھی نہیں چاہیے. اب ایک بار بھی سبحان اللہ مت کہو، بس سنو خالی. کوئی ضرورت نہیں نہ سبحان اللہ کہو نہ کچھ بولو، بس بیٹھ جاؤ. آپ لوگ، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا تاکہ میں آپ تک کچھ پہنچا سکوں، بس یہی تو مطلب ہے. اور کیا خدمت کرنے آؤں تو لے لو مجھ سے خدمت. بس عرض کرتا ہوں آپ حضرات سے، سیدنا مولا علی نے بھی اپنے کھانے اپنے آگے کا اٹھا دیا، اور امام حسن نے بھی اٹھا دیا. امام حسین نے بھی فرمایا کہ یہ سب دے کے آگے، سارا گھر والوں نے دے دیا. اب یہ پہلا دن بغیر سحری کے روزہ، اور یہ بغیر سحری کے روزہ اس کو دے دیا گیا. اس کے بعد پھر دوسری رات گزری اور پھر صبح کو سحری اسی پانی کی. پھر مولا کائنات پھر اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد پھر شام کو آئے اور کچھ جو لے کر کے آئے. تو سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت نے، اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے پہلے چکی چلائی، اس کے بعد آپ نے آٹا گوندا، پھر پانی لے کر کے آئیں، رسی سے نکالا پانی، پھر اپنے گھر میں آپ نے روٹیاں بنائیں، اور روٹیاں بنانے کے بعد پھر سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا. اور سب کا جب سامنے کھانا رکھ دیا، اب اذان کی آواز آ رہی ہے کہ اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے کہ اذان کی آواز آ جائے، مگر نہیں، اذان کی آواز تو نہیں آئی. اس سے پہلے ایک آواز آئی، میں یتیم بچہ ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں بھوکی ہے، میں کچھ کما نہیں سکتا. میں نے سنا ہے آپ کے گھر سے کوئی یتیم کبھی خالی نہیں جاتا، کیا آپ مجھے کچھ دے سکتی ہیں، عطا کر سکتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سب سے پہلے اٹھایا، مولا علی نے اٹھایا، سب نے اٹھا دیا. پورے گھر نے پھر یہ دوسرے روزہ بھی بغیر جو ہے وہ کھانے کے افطار کیا، اور صرف پانی سے افطار کر لیا. اب یہ تیسری رات پھر گزری، اور تیسری رات گزرنے کے بعد تیسری رات کا صبح آیا، اور صبح کے بعد تیسری سحری پھر پانی سے کی گئی، اور پانی سے کرنے کے بعد پھر مولا کائنات سے جو ہے وہ چلے ہیں مزدوری کرنے کے لیے. ایک تو تپتی ہوئی دھوپ، اور پھر عرب کی دھوپ، اور پھر وہاں پہ 3 دن کے بھوکے پیاسے مولا علی، جنہوں نے 3 دن لگاتار پانی سے یہ افطار کیا ہے اور پانی سے ہی سحری کی ہے. ہم تو عصر کے وقت ہماری تو طبیعتیں بگڑنے لگتی ہیں، مگر یہ تو تیسرے دن کے روزے دار ہیں مولا کائنات. کیسے وہ مولا علی کے ماننے والے جو روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہم علی کے بڑے ماننے والے ہیں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. ایک حدیث اور ضم کر رہا ہوں، مولا علی کہتے ہیں، ایک حدیث اور یہاں پر میں بیان کر رہا
ہوں الگ سی حدیث ہے یہ میں نے 21 رمضان کو مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھی تھی حدیث, اللہ کے رسول کی یہ حدیث کہ سامنے گنبد خضرا تھا اور میں حدیث پڑھ رہا تھا 21ویں رمضان کو, اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا 15 دن کے بعد تو میری بیوی نے جو ہے وہ دروازہ کھولا اور مسکرا کے مجھے سلام کر دیا. یہ پہلا طریقہ ہے عورت کے لیے. آج عورتیں کہتی ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں, ہمارا گھر بنتا نہیں, اس سے تعویذ دے لو, کوئی مٹھی میں میرا شوہر آ جائے, میرا آدمی میری کہنا ماننے لگے. تم کام تو ایسے کر نہیں رہی ہو جو کہنا مانے. ایک ہی ضرورت ہے. اب کیا کر رہی ہیں عورتیں, وہ میک اپ بھی کرتی ہیں تو دوسرے مردوں کے لیے کرتی ہیں, وہ پارٹی شادی میں جا کر کے جانے کے لیے میک اپ کرتی ہیں. اب بتاؤ جو میک اپ کے اہل ہے اس کے لیے تو میک اپ کیا نہیں جا رہا ہے, جس کے لیے میک اپ کرا جائے اور غیروں کے لیے میک اپ کیا جا رہا ہے. ان بے شرم بے غیرت عورتوں کو سمجھاتا نہیں کوئی. یہ منحوس عورتیں اپنے آدمی کے سامنے تو وہی ہدرا بنا کے بیٹھی رہتی ہے, وہی بیکار سے کپڑے, میلے کچیلے کپڑے, اور جب غیروں کے لیے جاتی ہے تو اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے, غیر مردوں کو اچھے کپڑے پہناتی ہے. تو اب ہمدردی غیر مردوں کو ہی ہوگی, اپنے مرد کو نہیں ہوگی. اپنا مرد پیار جب کرے گا جب تو اسے دکھائے گی, کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت بے پردہ بے غیرتی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے ہر قدم کے بدلے اس کو اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. مگر وہی عورت اگر اپنے مرد کے لیے میک اپ کرے اور اس کو خوش کرنے کے لیے سجے بنے, اپنا جسم اپنا کپڑے اچھے پہنے, تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس کا مرد اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ اس کے اس کرنے پر اس کو ایک صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آج اپنے مرد کے لیے کوئی کپڑے نہیں, دوسرے مردوں کے لیے کپڑے. اور کہہ رہی ہے ہمارا گھر بگڑ رہا ہے, وہ میاں بیوی جھگڑا کر رہے ہیں, ادھر دونوں طرف کے لوگ آگ لگا رہے, سمجھا کوئی نہیں رہا کہ کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ جو میرے نبی کی بیٹی نے کر کے دکھایا ہے, وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ جب تیرا شوہر آئے تو اسے مسکرا کے سلام کر دینا, قیامت تک تیرا گھر نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. اب غیر مردوں کو دیکھنے کے لیے کپڑے پہناؤ گی تو یہی فتنے ہوں گے, بیمار ہوگی, نظر لگے گی تمہیں, یہ ہوں گے وہ ہوگا, یہی سب ہوگا. اپنے مرد کے لیے نہیں. اور سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے سلام کر دیا. مولا علی کہتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگی ہے فاطمہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تشریف رکھیں, پانی دے دیا. کہا مجھے پیاس نہیں لگی, بھوک. تو وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا, وہ نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا, پھر وہ نہیں آئی. پھر میں نے آواز دی, کہتے ہیں جب میں نے کئی بار آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی. تو میں نے جب اندر سے رونے کی آواز آئی تو میں اندر گیا, تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی روتی تھی. میں نے پوچھا کیوں روتی ہیں؟ جس کی آنکھیں حضور کی طرح, جس کا چہرہ حضور کی طرح, جب وہ بولے تو حضور کی طرح بولے, جب وہ مسکرائے تو نبی کی طرح مسکرائے. میرے آقا کریم کے غلاموں, حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمانے لگی میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہے. کہ کیوں؟ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا, آج آپ آئے ہیں تو گھر میں کچھ ہوتا تو ضرور میں آپ کو دے دیتی. آپ کے بچے بھوکے ہیں, سو گئے ہیں بھوک کی وجہ سے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہ میرے سرتاج جب میرے ابا نے رخصت کیا تھا تو فرمایا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا علی میں کھڑا تھا, بیٹھ گیا اور بیٹھ کے رونے لگا, چونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا. مگر فاطمہ نے پھر جب اور روئی تو میں نے کہا اب آپ کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی میرے آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں چلا ہے. حضرت علی کہتے ہیں میرے بچے خود بھوکے تھے مگر میں نے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں ایسا سوچا. مگر جیسی حضور کی بھوک سنی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی. میں ایک باغ میں گیا, تھکا ہوا تھا, بھوکا تھا. میں نے اس سے کہا کوئی کام لے لے. اس نے کہا 1 کھجور دوں گا, 1 ڈول اگر دو گے پانی کا. فرماتے مولا علی میں نے 3 ڈول نکالے, پورا پسینے میں بھیگ گیا. مگر پھر حضور یاد آئے تو 17 ڈول نکالے. پھر مجھے شام ہو گئی, نکالتے نکالتے بڑے ڈول اس سے پانی دیا جاتا تھا. کہتے ہیں ایک پیڑ پہ پھر سارا پانی دینے کے بعد 17 ڈول نکالنے کے بعد پھر میں نے اس سے جب اپنی اجرت لی تو اس نے 17 کھجوریں دی. کہتے ہیں اجوا کھجور 17. میرا دل میں بھی بھوکا تھا, میرے بچے بھی, مگر میں نے چھوکے بھی نہیں دے, میں ایک چکے بھی نہیں دیکھی. میں حضور کی بارگاہ میں لے کے پہنچا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ علی کا نذرانہ ذرا قبول فرما لیں. تو میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور کہا حسن حسین دونوں بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی بھوکی ہے, ان کے لیے لے کے نہیں گئے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ حسن سے زیادہ
حسین سے زیادہ، فاطمہ سے زیادہ علی آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ، علی آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، میں علی اور اس کی اولاد سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، چل علی تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ حضور میرے گھر گئے اور اس کھجور کے اندر سے گٹی نکالی اور امام حسن کے منہ میں دی، اور پھر کہتے میرے حسین کے منہ میں دی۔ دونوں بچے نانا کو جب دیکھا تو رونے لگے، تو پھر سیدہ بھی رونے لگی۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، متاؤں دنیا قلیل، میری بیٹی فاطمہ دنیا چھوٹی ہے میری بٹیا، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے مزے آل محمد کے لیے نہیں ہے میری بیٹی۔ اے میری بیٹی تو اس کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے داماد آج تیسرے دن آئے ہیں، تیسرے دن آپ مزدوری کر کے اپنے گھر میں آئے، نبی کی بھوکی پیاسی بیٹی نے 3 دن کی چکی چلائی، اور چکی چلانے کے بعد پھر آپ نے آٹا گوندا، اور آٹا گوندنے کے بعد پھر روٹیاں بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد پھر انتظار ہو رہا ہے اذان کی آواز آ جائے، اذان کی آواز آ جائے۔ دونوں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، شور بھوکے ہیں، مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی، میں ایک مسکین ہوں اور غیر مسلم ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے پورے مدینے میں کہیں کھانے کو نہیں ملا، اور مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ جسے کہیں سے کچھ نہیں ملتا وہ فاطمہ کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ نبی کی بیٹی نے اٹھایا کھانا، اور امام حسن نے، علی نے، سب نے اٹھا کے دے دیا، خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے جہاں سے غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر دیا جاتا ہے۔ اور کلکتے والوں، یہ تم بھی اپنے ذہن میں بات رکھو کہ جب تمہارے در پہ کوئی آئے تو مسلمان اور غیر مسلم کی فرق کیے بغیر دینا، یہ نبی کے گھر والوں کا طریقہ ہے، سب کو دینا۔ اللہ اکبر، حضرت علی نے دے دیا اور سب نے دے دیا۔ پھر جب اذان ہوئی تو پانی سے افطار کر کے جب نواز سے نانا کی مسجد میں گئے، نانا نے دیکھا دونوں بچے بالکل پیلا رنگ ہو رہا تھا۔ حضرت علی نے دیکھا کانپ رہے تھے دونوں بچے بھوک کی وجہ سے۔ آج ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو کتنی بھوک ستاتی ہے، مگر یہ تیسرے دن کے روزے دار تھے۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے علی اللہ نے تیری ادا کو، تیری ضیافت کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور ارشاد فرمایا پروردگار نے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، یعنی کھلائے نبی کی بیٹی۔ اور میاں قرآن بیان کرے مگر عرض کرنے کا مطلب اتنا سا ہے، اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ بتائیں روزے 4 دن کے کیوں نہیں رکھے؟ روزے 2 دن کیوں نہیں رکھے؟ آخر 3 دن کے ہی روزے کیوں رکھے؟ تو مدینے سے آواز آئی، اس وجہ سے میں یزید کو بتانا چاہتی تھی، اور یزید تو میرے بیٹے حسین کو 3 دن کی بھوک سے، 3 دن کی پیاس سے ڈرائے گا، میرا حسین ڈرے گا نہیں، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی ٹریننگ مدینے میں ہی کرا دی ہے۔ مولا علی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، فلاں کی لڑکی نے ناک کٹا دی، فلاں کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ افسوس تو مجھے بھی بڑا ہوتا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کیا وہ واقعی میں مسلمان کی لڑکی تھی؟